وہ روڈ آپ ہاں بنوا لیں. ہاں روڈ جی ہاں جی واقعی وہ روڈ اب بن انشاءاللہ جانی چاہیے ارشد انشاءاللہ بھائی. بن جائے گی میں انشاءاللہ. آپ یہ کو بتا رہی بس ہوں. ہاں یہ انشاءاللہ ارشد بن بھائی, جائے گی وہ. ارشد بھائی انشاءاللہ یہ روڈ آپ نے انشاءاللہ. بسنا انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ وہ روڈ بنے گی ضرور یار بنے کون گی. سی انشاءاللہ. روڈ ہے ایکچولی, وہ بتائیں, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پولیٹیشین سن رہا ہو, کوئی نہ کوئی بنا ہی دے گورنمنٹ ہاں کے جی اندر سے. وہ دراصل نا وہ جو راستہ ہے نا, جس طرح ہمارا گھر ادھر اکیلا ہے نا, وہ راستہ بھی ہم اکیلے لوگوں کے لیے ہی ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے وہ نہیں بن رہا ابھی تک, اور جس کی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن بھی ہے, اور اب آ کے بہت زیادہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, ہم خود بھی وہاں سے نکلتے ہیں, پھر اب الحمدللہ گاڑی لے رہے ہیں, پھر وہ بھی تو گھر تک جانی ہے, کیسے جائے بالکل گی, یہ بالکل تھوڑی ٹینشن ہے. بالکل. انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا ہے, یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. بالکل بالکل. تو کچھ کام ہوتے ہیں بندوں کے کرنے والے, کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے. بے شک انہوں نے, اللہ نے بندوں سے ہی کروانے, انشاءاللہ جب وہ اس کا وقت آئے گا وہ بھی وہ ہو بھی جائے بن گا, جائے اللہ گی تعالیٰ انشاءاللہ. میں جس قادر بندے ہے. نے بھی یہ کرنا ہے, اللہ میاں نے آپ کو بولنا ہے, ہاں جی آپ تھوڑا سا پہلے ہی کر دیں پلیز. ہاں جی ارشد بھائی کے جو گھر کے سامنے یا جو آپ ان کی طرف جو روڈ سڑک جاتی ہے, جاتی جو ہے. جی جی سڑک جاتی ہے, ان سے کوئی نہ کوئی رابطہ کر لے, ہاں آپ جی کو ہاں پتہ لگ جائے گا. اف دیر از اینی بڈی ہو از واچنگ جو کہ اس چیز کا رسپانسبلٹی لے سکتا ہے, ہاں جی ہاں جی یا اگر انشاءاللہ. کوئی گورنمنٹ کیا کہتے ہیں یہ لاہور میں تو ایل ڈی ہے نا, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جی 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 سیالکوٹ, وہاں پہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا گاؤں ہے, جو بھی ٹی اتھارٹی ایم ہے. لگتی ہے ڈیولپمنٹ. ٹی ایم ہے. ٹی ایم اے, ٹی ایم اے کیا ہے؟ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن, ان کی رسپانسبلٹی ہے یہ. ہاں جی ہاں تو جی. خیر پلیز لک انٹو دس. آئی ساؤنڈ لائک اے پولیٹیشین. پلیز لک انٹو دس. پلیز گیٹ اٹ گیٹ ڈن. اٹ ڈن. یہ وہ کرنا, آپ یہ کی کرو. وہ والی آپ کی روڈ بن جائے تو مجھے اور شاویر کو جتنا گاؤں کا اور یہ چیزیں دیکھنے کا شوق ہے, آپ ہمیں انوائٹ کریں یا نہ کریں, ہم انشاءاللہ لوگ پہنچ کیوں جائیں نہیں گے کیوں وہاں آپ پہ کو نہیں. ایک پتا دفعہ ہے, دیکھنے. آپ کو پتا ہے, میرے جتنے بھی دوست تھے نا اسکول میں بھی یہاں پہ, جی جی ان سب کے گاؤں تھے. وہ ماشاءاللہ. سارے کہتے تھے کہ یار ہم گاؤں جا رہے ہیں. وہ ہاں جب بھی ان کی بریک آتی تھی نا سمر کی چھٹیاں وغیرہ. چھٹیاں وغیرہ, تو وہ اپنے گاؤں نکل جاتے تھے. جی جی میرا کوئی گاؤں نہیں ہے, اور مجھے دل بڑا کرتا ہے کہ میرا کوئی گاؤں ہو, ہاں 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 اور میرا کوئی گاؤں ہوتا, میرے پیرنٹس کا کوئی گاؤں ہوتا. لیکن ہم لوگ پہلے سے ہی شہروں میں رہ رہے ہیں جی جب جی سے جی پارٹیشن جی ہوئی ہے. جی جی تو مجھے بہت مزہ آتا ہے جب بھی ہاں میں کسی بھی گاؤں جاتا ہم ہوں. بھی انفیکٹ میری وائف کا گاؤں ہے, میں ان کے گاؤں گیا تھا ابھی ریسنٹلی پچھلے سال, اور مجھے اتنا مزہ آیا وہاں پہ. میں 2 دن رکا وہاں پہ, اور یقین کریں آپ کے, سکون. نہیں بلکہ رکا نہیں میں, سوری, میں کچھ گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا. لیکن جو سکون وہاں پہ تھا, جی جی اور میں نے ان سے بولا کہ دوبارہ بھی یہاں پہ ہم نے ضرور جانا ہے. جی جی مجھے بہت مزہ آتا ہاں جی. گاؤں کی زندگی بہت مزیدار ہے, بہت خوشگوار بھی ہے. ہے. ہاں بے شک بہت سی چیزیں اور نہیں ہے, فیسیلیٹیز کہتے ہیں انگلش میں, سہولتیں نہیں ہے گاؤں میں, لیکن یہ جو ریلیشن ہے, احساس ہے, یہ گاؤں میں ابھی تک بہت زیادہ ہے. دیکھنا ابھی رات کو ایک فوتگی ہو گئی تھی, ہوں. تو تقریباً 2-4 گاؤں تک سب کو پتا اس گاؤں میں فوتگی ہوئی, اور شہروں میں یہ ساتھ والے گھر کو نہیں پتا. تو سب سوچ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ کہ یا جنازہ پڑھنے جانا ہے, یا جنازہ پڑھنے جانا ہے. میں نے خود بھائی کو کہا یار ہم بھی سب لوگ جائیں گے یار. تو یہ چیزیں ابھی تک گاؤں میں ہیں. تو یہ تھوڑا احساس موٹیویٹ کرتی ہیں انسان کو, بہت احساس خوبصورت. دلاتی ہیں, اچھی چیزیں ہیں یہ, ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہیں. اور شہروں میں یہ چیزیں تھوڑا کم ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیاں دے. اور آپ کے یہ پلیٹ فارم کی وساطت سے میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اپنی آڈینس کو, بلکہ اپنے سب سے پہلے فین کو کہوں گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی, تو آپ لوگ بھی ان کو عزت دیں اور ان کو فالو کریں. اور میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے میں نے کافی باتیں کی ہیں پہلے بھی, کہ آج تک میں جہاں بھی پہنچا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میرے بچوں کو, مجھے, میری بیوی کو, میری پوری فیملی کو جتنی بھی عزت سے نوازا ہے نا, اس میں بے شک میرے بھائی میرے ساتھ ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, محنت کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں محنت کر رہے ہیں, لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت زیادہ لوگ اس طرح کے بہت محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا چند لوگ ہی فیمس ہیں دنیا میں, پاکستان میں چند لوگ فیمس ہیں, انڈیا میں, باقی ممالک میں. لیکن ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, بیوی بھی کر رہی ہے, خود بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں, ساتھ بھائی بھی ہیں, ساتھ نوکر چاکر بھی ہیں, لیکن ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, جانتا ہی نہیں. لیکن اسی طرح ہم بھی محنت کر رہے ہیں, لیکن پہلے بھی کرتے تھے, کوئی نہیں جانتا تھا.
لیکن خاص طور پہ میں نے جیسے کہا میں نے بہت سے کام کیے ہیں، ماں نہیں راضی، باپ نہیں راضی، میں راضی ہوں، بیگم نہیں راضی، یہ واحد کام تھا جس میں سارے راضی تھے اور ماں باپ تک راضی تھے، دعائیں کرتے ہیں جب بھی باہر نکلتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ جاتے ہوئے صدقہ دے دینا، ابھی تک دعائیں میرے خیال میں گھر میں ہو رہی ہوں گی کہ میرے پتر کا انٹرویو اچھا ہو جائے۔ تو خاص طور پہ کامیابی کے پیچھے ہر انسان کی تقریباً ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، میں کرتا ہوں۔ میرے کامیابی کا اصلی راز جو ہے نا وہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کی دعاؤں کے بغیر کچھ ہوں اور میں نے پہلے بھی تو بہت سے کام کیے ہیں، اتنی عزت نہیں ملی، اتنا لوگوں نے مجھے کہیں نہیں بلایا، ارشد بھائی ادھر آئے بھائی، دعا یہ بڑی کیوٹ ہے جی، یہ محمد جی بہت پیارا ہے جی، کسی نے نہیں کبھی کہا۔ جس میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوئی ہیں، دونوں نے اپنی رضامندی دکھائی ہے، نفل پڑھے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، وہ کام مقبول ہو گیا، عزت ملی ہے، بچوں کو لوگ پیار کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی ہر اولاد کو خدمت کرنی چاہیے اور وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کا نافرمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو نا ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ اور میں آج تک جہاں تک پہنچا ہوں جتنی عزت ملی ہے یہ ماں باپ کی، خاص طور پر ماں باپ کی دعائیں لی ہیں میں نے، اور آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں ماں کی خدمت پہ، باپ کی خدمت پہ۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے، خاص طور پر اگر وہ چاہتا ہے میں اس دنیا میں عزت پاؤں، آخرت میں عزت پاؤں، سب سے پہلا کام وہ یہ کرے، باقی سارے کام چھوڑ دے، ماں باپ کی عزت کرے اور ان کی دعائیں لے کے کام شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ تھینک ارشد بھائی ایک دفعہ دوبارہ بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کے بہت لیے، شکریہ، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ آپ کی وائب، آپ کی بہت وائب کو کس طرح کہیں گے، ہاں، یعنی آپ کی جو پریزنس ہے، آپ کا جو ہاں، یہاں پہ آنا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو اور خوبصورت ہے۔ تھینک یو بہت سو شکریہ، مچ، بہت آپ نے شکریہ، ہمیں عزت دی یہاں آ بہت کے، شکریہ، آپ دوبارہ تھینک بھی آتے رہیے گا۔ جزاک اللہ، Everybody, thank you so much for watching this show. Hopefully you guys enjoyed it. ارشد بھائی کو فالو کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کی فیملی کو دعائیں دیں، سندس کو بھی دعائیں دیں لگے ہاتھ میں۔ آج اگر آپ دعا کر ہی رہے ہیں تو پلیز ہمارے لیے بھی کریے گا۔ Thank you so much for watching and we will as always catch you in the next In the one, ladies and next gentlemen. one, Allah Take care. Bye-bye. Hafiz. اللہ